الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد انزل الله إليكم ذکر الرسول صدق اللہ العظیم۔ آواز بلند ہو درود و سلام کی، آواز بلند ہو درود و سلام کی، محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی، محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی۔ اللہ کا ہے وظیفہ اور قدسیوں کا بھی، اللہ کا ہے وظیفہ اور قدسیوں کا، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ انتہائی واجب الاحترام محترم فخر القراء جناب عزیزم مولانا قاری عدنان صاحب، محترم مولانا محمد فرحان صاحب، عزیزم مولانا محمد ظہور جماعتی صاحب، عزیزم مولانا احمد نور صاحب، عزیزم مولانا محمد سمیع اللہ صاحب اور دیگر عاشقان مصطفیٰ، سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک و تقسیم پیش کرتا ہوں جس دوست نے یہ محفل پاک کا اہتمام کیا۔ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ میرا نام نہیں لینا، نام مخفی رکھنا ہے، لیکن اگر نام اس لیے ذکر کیا جائے کہ دوسرے لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے گفتگو 25 اور 30 منٹ کے درمیان میں ختم کر دوں، لیکن آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ سامعین محتشم، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اپنی تمام برکتوں کے ساتھ یہ ہم پہ سایہ فگن ہے، ہر طرف سے برکتیں ہی برکتیں مل رہی ہیں، ہر طرف سے روشنیاں ہی روشنیاں مل رہی ہیں۔ اگر میں یوں کہوں مبالغہ نہیں ہوگا کہ شرق سے لے کر غرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک ذکر مصطفیٰ کے ڈنگے بج رہے ہیں۔ ہماری مساجد بھی با رونق ہیں، ہمارے گھر بھی سجے ہوئے ہیں، ہمارے بازار بھی سجے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں اس ماہ مقدس میں ذکر مصطفیٰ کے چرچے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک بات سوچنے والی ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہر چیز زوال پذیر ہے، عروج آتا ہے پھر زوال آ جاتا ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہے، شے کا نام مٹ جاتا ہے، شخصیت کا نام مٹ جاتا ہے، یادیں مٹ جاتی ہیں، علامتیں مٹ جاتی ہیں، یادیں کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ذکر پرانا نہیں ہوا، جس کے ذکر میں کمی نہیں آئی، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ مجھے کہنی دیجئے، وہ جناب محمد مصطفیٰ کی شخصیت، جن کے ذکر میں کمی نہیں آئی، زوال پذیر نہیں ہوا، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے کبھی کبھی کوئی محفل ہوتی، کسی شہر میں محفل ہوتی، کسی قصبے میں محفل ہوتی، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کی عظمت پر اللہ کی قسم، اب ہر جگہ پر ذکر مصطفیٰ کی محافل منعقد ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کا ذکر مٹا نہیں ہے بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ بڑے آئے مٹانے والے، بڑے آئے
ختم کرنے والے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا علیہ السلام کی شان بلند، زوال پذیر کیوں نہیں؟ معیشت میں کمزوری آتی ہے، عمر میں کمزوری آتی ہے، مختلف مراحل ہیں، آپ دیکھتے ہیں پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا آتا ہے، ہر چیز میں زوال ہے، ایک واحد ذکر مصطفیٰ ہے جس میں زوال نہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ زوال کیوں نہیں آتا؟ کس سے پوچھیے؟ آئیے رب کی کتاب سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی پاک کتاب تو بتا کہ ہر چیز زوال پذیر ہے، ذکر مصطفیٰ زوال پذیر کیوں نہیں ہے؟ تو آئیے قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو۔ ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، تیری گھڑی بہتر نہیں۔ جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا، ارے تجھ پہ زوال آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہر ایک پر زوال آئے گا، لیکن تیری شخصیت بے مثال ہے، میں نے تجھے ایسے بنایا ہے، تیری شخصیت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی تیرے وقار میں کمی نہیں آئے گی، کبھی تیرے ذکر میں کمی نہیں آئے گی، کبھی تیری عزت میں کمی نہیں آئے گی، کبھی تیری توقیر میں کمی نہیں آئے گی، کبھی تیری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ ہم نے وعدہ کر دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی محبوب تیرے لیے پہلی گھڑی سے بہتر۔ کئی صدیاں گزر گئی، کئی سال بیت گئے، لیکن آج بھی میرے آقا کا نام زندہ ہے، آج بھی میرے آقا کی سیرت زندہ ہے، آج بھی میرے آقا علیہ السلام کے کمالات زندہ ہیں۔ پتہ چلا رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی محبوب تیرے لیے بہتر ہوگی۔ لوگوں کو یہ بہتر نہیں، ان کے نام مٹ جائیں گے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے لوگ آئے، ان کا نام مٹ گیا، لیکن محبوب میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، تو ایسی شخصیت کا مالک ہے کہ تیری شخصیت میں کمی نہیں آئے گی، تیرے عہدے میں کمی نہیں آئے گی، تیرے مرتبے میں کمی نہیں آئے گی، تیری سیرت میں کمی نہیں آئے گی۔ دن گزرتے جائیں گے محبوب تیری شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے بازوق لوگ ہیں، میرا اپنا ذوق ہے قرآن اور حدیث۔ بعض لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی مفتی صاحب کو شعر پڑھیں گے، ابھی کوئی دوڑا پڑھیں گے، ابھی کوئی ماہیہ گائیں گے، ابھی کسی میاں صاحب کا کلام پڑھیں گے، ابھی سلطان العارفین سلطان باہو کا کلام پڑھیں گے، یا کسی اور کا کلام پڑھیں گے۔ میرا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ کی قسم جو اللہ کے کتاب میں ذائقہ ہے، جو لذت ہے، وہ مخلوق کے کلام میں لذت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہو۔ اب ایک بات کروں، توجہ کرنا، اگر چھوٹا بندہ بات کرے بڑی تو وہ بڑی بات بھی چھوٹی بن جاتی ہے۔ توجہ کرنا میری بات کی طرف، بڑی بات چھوٹا بندہ کرے تو وہ بڑی بات بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، بڑا بندہ چھوٹی بات کرے وہ چھوٹی بات نہیں رہتی، وہ بڑی بن جاتی ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ چھوٹی بات ہو بڑا بندہ کرے بڑی بات بن جاتی ہے، بڑی بات ہو چھوٹا بندہ کرے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کیوں بلند ہے؟
اللہ کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیری خاطر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے آقا اگرچہ مخلوق ہیں، مخلوق کا ذکر ہے، اللہ کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری خاطر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ جتنا وہ بڑا ہے، جتنا وہ بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر من کل شے، وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے اللہ کی قسم، جتنا اللہ بڑا ہے اتنا میرے محبوب کا ذکر بڑا ہے، جتنا اللہ بڑا ہے اتنا میرے محبوب کا ذکر بڑا ہے۔ اگرچہ مخلوق کا ذکر ہے لیکن بلند کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری خاطر تجھے راضی کرنے کے لیے ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ کافی باذوق دوست تشریف فرما ہے، ڈاکٹر صاحبان، ڈاکٹر آصف صاحب، ڈاکٹر مان اللہ صاحب اور دیگر بڑے بارش اور نورانی چہرے والے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذکر مصطفیٰ کیوں بلند ہے؟ بلند کرنے والا خود بلند ہے، بلند کرنے والا خود بلند ہے۔ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیری خاطر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں قرآن سے حضور کے ذکر کی بلندی کی مثالیں دے دوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل آتی ہے۔ کون آتی ہے؟ جبرائیل آتا ہے۔ جبرائیل کون ہے؟ معلم الملائکہ۔ جبرائیل کون ہے؟ حامل الوحی، فرشتہ۔ جبرائیل کون ہے؟ مقرب فرشتہ۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور یہ پیش کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری خاطر تیرے رب نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل بتلا تو صحیح اللہ نے میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا۔ اب پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، جبرائیل سے بعد میں پوچھے گی۔ قرآن کہتا ہے قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ، تحقیق ہم نے تم پر ذکر رسول نازل فرمایا۔ اگر آپ سمجھ گئے اس نقطے کو جو قرآن نے بیان کیا، قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ، تحقیق اللہ نے تم پر ذکر رسول نازل کیا۔ معلوم ہوا میرے آقا مجسمہ ذکر ہیں، میرے آقا مجسمہ ذکر ہے۔ حضور کے کسی عضو کا ذکر ہوگا تو یوں سمجھیے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ حضور کی زلفوں کا ذکر ہو تو اس کو ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضور کے والضحیٰ والے چہرے کا ذکر ہو تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ ارے حضور کے اخلاق کا ذکر ہو تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ ارے حضور کے کردار کا ذکر ہو تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور میں میرا محبوب سراپا ذکر بن کر آیا۔ یہ سوشل میڈیا کے نقصان بھی ہیں لیکن فائدے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ اب ہماری جو سمجھ ہے نا وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مختلف تقاریر سنتے ہیں، مختلف علماء کرام کو سنتے ہیں تو اب جو مشکل بات ہے وہ مشکل نہیں لگتی، آسان لگتی ہے۔ اس لیے آپ سمجھ گئے کہ میرے آقا کون ہے؟ سراپا ذکر بن کر آئے۔ سنا ہے نا کہ سراپا نور بن کر آئے۔ قرآن کہتا ہے ذکر الرسول، میرا محبوب سراپا ذکر بن کر آیا ہے۔ یہ تفسیر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ آئیے جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل تو قرآن لانے والا ہے،
اللہ نے محبوب کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ اب پوچھنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ بتانے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ ذکر بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جبرائیل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جعلتو ذکر کا ذکری۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے محبوب اللہ نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر کہہ دیا ہے۔ اللہ نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر کہہ دیا ہے، تیری بات کو اپنی بات کہہ دیا ہے، تیرے فعل کو اپنا فعل کہہ دیا ہے، تیرے عمل کو اپنا عمل کہہ دیا ہے، تیرے مارنے کو اپنا مارنا کہہ دیا ہے، تیری رضا کو اپنی رضا کہہ دیا ہے، تیری اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ دیا ہے۔ جو تجھ سے جڑ جائے گا وہ رب سے جڑ جائے گا۔ قادم صلی اللہ علیہ ذکر الرسولہ۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جعل تو ذکر کا ذکری، اللہ نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اگر ذوق ہو تو قرآن کی آیاتیں پیش کر دوں۔ میں نے کہا نا میرا ذوق ہے قرآن اور حدیث، نہ قصے یاد ہیں، نہ کہانیاں یاد ہیں، نہ واقعات یاد ہیں، نہ دوڑے یاد ہیں، نہ مائے یاد ہیں، قرآن میں سب کچھ ہے۔ قرآن کی کل آیاتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ بے شمار آیاتیں ایسی ہیں جن کو آج تک ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، آج تک ہم نے اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا، آج تک ہم نے لوگوں کو اس کا ترجمہ ہی نہیں بتایا۔ قیامت والے دن ہمارے گربان سے پکڑا جائے گا کہ تم لوگوں کو صرف وہ باتیں سناتے رہے جو ذوق والی تھی، وہ باتیں سناتے رہے جو بشارت دینے والی تھی، باقی آیاتیں کیوں نہیں سنائی؟ تو ہر آیت کو سنانا لازم ہے ہم پہ، ہمارے پاس امانت ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن پیش کرتا ہوں کہ نبی کا فعل رب کا فعل ہے، نبی کا عمل رب کا عمل ہے۔ اب قرآن کی آیتیں سنتے آئیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ جب یہ آیاتیں میں پیش کر لوں گا تقریر ختم ہو جائے گی۔ اب توجہ کرنا، پہلی آیت اللہ کہتا ہے تیری اطاعت میری اطاعت، 5واں سپارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ توجہ کرنا، میرا اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ محبوبہ جو آپ کی اطاعت کر لے گا، جو آپ کی اتباع کر لے گا، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا، جو آپ کی سنت کو اپنا لے گا، جو آپ سے محبت کر لے گا، جو آپ کی اطاعت کر لے گا، وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے میری اطاعت کر لی۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب آئیے قرآن کی دوسری آیت، توجہ ہے آپ؟ میری عادت ہے کہ ابھی شوق باقی ہوتا ہے میری تقریر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والے جا رہے ہوتے اور میں آ رہا ہوں، کوئی پڑھنے والے جا رہے ہوتے میں آ رہا ہوتا ہوں، ٹائم کی پابندی کرتا ہوں۔ ذرا توجہ کرنا، قرآن کی دوسری آیت، ہجرت کی رات ہے، میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی آ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا آرڈر آ چکا ہے، ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، ہجرت کرنا نبی کی سنت ہے، آج مجھے حکم ملا ہے کہ میں ہجرت کروں، یہ میرا بستر ہے، اس پہ تم سو جاؤ، یہ میری کملی ہے اوڑھ لو، یہ میری امانتیں ہیں جو میرے پاس، کافروں کی جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی جا رہی ہیں، میں چلے جاؤں گا، صبح امانتیں لوگوں کو واپس کر دیں۔ اب علی کو پتا تھا کہ یہاں سونے والا کون ہے؟ جس پر موت آنے والی ہے، یہاں سونے والا وہ ہے کہ جس کو یقین ہے موت آ جائے گی، لیکن حضرت علی نے بتلا دیا لوگوں یہ تو ایک جان ہے علی کی، ہزاروں جانیں ہوں محمد مصطفیٰ کے تحفظ پر ناموس پر قربان کر دوں گا، یہ تو ایک جان ہے۔ حضرت علی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہزاروں جانیں ہوں ایک ایک کر کے قربان کر دوں گا۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، علی کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے قرآن نازل کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ محبوب کچھ آپ کے غلاموں میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضا میں، یہ حضرت علی کی شان ہے۔ چادر لی، سو گئے آرام سے،
اب توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام دروازے پر پہنچے، دیکھا باہر تلواریں چمک رہی ہیں، آواز آ رہی ہے، مسلح لوگ کھڑے ہیں، تلواریں نیام سے باہر آ چکی ہیں، ہاتھوں میں نیزے موجود ہیں۔ حضور دروازے پہ آتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے محبوب رکے کیوں ہو؟ عرض کی یا اللہ میں دروازہ کھولوں، سامنے دشمن موجود ہیں۔ فرمایا محبوب نہ تو کمزور ہے نہ میں کمزور ہوں، نہ تو کمزور ہے نہ میں کمزور ہوں، تو میرا محبوب ہے، میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ کنکریاں اٹھا لے، کنکریاں اٹھا لے اور سورہ یاسین دم کر۔ یاسین القرآن الحکیم، لوگ کہتے ہیں قرآن میں اثر نہیں ہے، دم میں اثر نہیں ہے۔ میرے آقا نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، پھونک ماری، دروازہ کھولا، کنکریاں پھینکی، سارے مسلح لوگ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام درمیان سے گزر گئے۔ اب کنکریاں کس نے ماری ہے؟ ہجرت کی رات محمد مصطفیٰ نے ماری ہے۔ وہ توجہ کرنا، قد جال کو ذکر کا ذکری، تیری بات میری بات، تیرا فعل میرا فعل، تیرا عمل میرا فعل۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب یہ کنکریاں جو تو نے ماری ہے، تو نے نہیں ماری، ولکن اللہ رما، اللہ نے کنکریاں ماری۔ عجیب اتفاق ہے یار، عجیب بات ہے، اللہ نے کنکریاں ماری نہیں ہے۔ کیسا جوڑ ہے محبت کا، سبحان اللہ۔ شہر میں تقریر کرنا خاصا مشکل ہے کیونکہ بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اگر پتہ ہے تو پھر بھی سبحان اللہ کہو، اگر پتہ نہیں تو پھر بھی سبحان اللہ کہو، تاکہ آپ کی بھی حاضری لگ جائے، مجھ جیسے گناہگار کی بھی حاضری لگ جائے۔ قرآن کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو تو نے کنکریاں ماری ہے وہ تو نے نہیں ماری، ولکن اللہ رما، وہ کنکریاں اللہ نے ماری۔ کتنی مثالیں آ گئی؟ تو اب تیسری مثال، وہ بھی قرآن سے، سورہ توبہ 10واں سپارہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس مال غنیمت آتا ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ فوجی جاتے ہیں، سپاہی جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں، جو مال کافروں کا ہاتھ لگتا ہے اس سے مال غنیمت کہتے ہیں۔ صحابہ تقسیم نہیں کرتے، یہ صحابہ کی شان ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مال پیش کرتے ہیں، کپڑے لے آتے ہیں، پیسے لے آتے ہیں، جانور لے آتے ہیں، گھوڑے لے آتے ہیں، اونٹ لے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہم لے کے آئے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرما۔ اب میرے آقا جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے اسے کپڑے دیتے ہیں، جس کو گھوڑے کی ضرورت ہے سواری کی اس کو سواری دیتی ہے، جس کو درہم دینار کی ضرورت ہے اسے پیسے دیتے ہیں۔ حضور تقسیم کر رہے ہیں، عدل کا نظام چل رہا ہے۔ نظام چلانے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم۔ ایک شخص پیچھے بیٹھا، سامنے نہیں، یہ لوگ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ حقیقت میں دشمن وہ اچھا ہوتا ہے جو سامنے سے وار کرتے، یہ پیچھے بیٹھا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ذوالخویصرہ، پیچھے بیٹھا ہے اور آواز لگاتا ہے بلند آواز سے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتا ہے؟ اے دل یا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو، انصاف کرو۔ سب کو ایک جیسا مار دو، کسی کو کپڑے دے رہے ہو، کسی کو گھوڑا دے رہے ہو، کسی کو سونا دے رہے ہو، کسی کو چاندی دے رہے ہو، انصاف کرو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عاشق رسول کی تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ عاشق رسول کون ہے؟ وہ مراد مصطفیٰ ہے۔ وہ عاشق رسول کون ہے؟ جس کی شان میں قرآن کی آیاتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ کون ہے جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے سینکڑوں مربوں پر حکومت کی ہے؟ وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جس کے چہرے پر روب ہے، اس نے تلوار نکالی۔ میری مراد امیر المؤمنین حضرت عمر ہے۔ تلوار نکالی، سامنے بیٹھے، اس طرح پیچھے آئے، تلوار مارنے لگے۔ بدبخت، اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ کیا کہہ دیا تو نے؟ میرے آقا کہتے ہیں عمر چھوڑ دو، عمر
اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ اب اس بات کو دیکھنا، ہم یہ دستار پر بھول جاتے ہیں، ہم یہ واسکٹ پہ بھول جاتے ہیں، ہم یہ کپڑوں پہ بھول جاتے ہیں، ہم تسبیح پہ بھول جاتے ہیں، ہم تبلیغ کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، ہم اس کے ظہر بدن کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، ہم اس کی نمازوں کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، ہم اس کے قیام کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، ہم اس کے رکوع کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، ہم اس کی تہجد کی نماز کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مومن ہے۔ اب آئیے حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں چھوڑ دو، یمرقو ندینا کما یمرق السہم من الرمیہ۔ حضور فرماتے ہیں چھوڑ دو، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا۔ اگلی حدیث پیش کر دو، توجہ ہے آپ کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے نماز پڑھ لیا تو یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کلیم شیب ہو، اس کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں بلند ہو، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو۔ اگر تو نمازی بن کر عاشق مصطفیٰ نہیں ہے، ادھر علامہ اقبال کو دیکھ کر دیکھ داڑھی نہیں ہے لیکن اللہ کی قسم کچھ سے بڑا عاشق ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی علامہ اقبال کو حضور کی زیارت نہ ہوتی۔ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا؟ کسی نے پوچھا؟ کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا۔ اس طرح علامہ اقبال نہیں بن گئے۔ دوسری حدیث پیش کروں، مستدرک حاکم، یہ تقریر ہو رہی ہے، نیٹ پہ جا رہی ہے، جو حوالہ ذکر کر رہا ہوں توجہ کرنا، مستدرک حاکم، اس کے اندر یہ حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یاتی الناس، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مومن۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، با جماعت ادا کریں گے، ولیس فیہم مومن، مومن نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ مومن کیوں نہیں ہوں گے؟ فرمایا دیکھ لو، جو میرے عدل پر اعتراض کر رہا ہے، جو مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے، اس کو نمازیں کیا فائدہ دیں گی، اس کو روزے کیا فائدہ دیں گے؟ اللہ کی قسم یہ نمازوں کا ذکر قرآن میں بعد میں ہے، ایمان کے بعد اگر ذکر ہے تو تعظیم مصطفیٰ کا، توقیر مصطفیٰ کا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ، تسبیح بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہ۔ تو میرے پیر و مرشد خواجہ مظہر قیوم جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جن کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ مجھے فرمان لگے بیٹا یہ لوگ نمازوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب مولوی کو مطمئن کرنا خاصا مشکل ہے، جس طرح شیر کو پنجرے میں قید کرنا مشکل ہے، اسی طرح مولوی کو عالم کو مطمئن کرنا مشکل ہے۔ میں نے کہا اگر نمازیں نہیں تو پھر جنت کیسے؟ آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا نماز قابل قبول اس کی ہے، روزہ اس کا قابل قبول ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3، 2 آیتیں پیش کر کے اجازت۔ تیسری آیت 22 میں یہ قرآن کی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قرآن کی تیسری آیت، چوتھی آیت، 22واں سپارہ، دوسرا رکوع۔ حضور کا لیف بالغ بیٹا جس کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ، یہ ہے غلام، بکتے بکتے بازاروں میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ زید بن حارثہ، حضور نے اتنی محبت دی، 10 سال کے بعد باپ کو پتہ چلا، چاچوں کو پتہ چلا، خاندان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مدینے میں ہے۔ وہ آگے لینے کے لیے پیسوں کی گٹھڑی ان کے ہاتھ میں ہے۔ حضور سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، وہ غلام ہے، یقیناً یہ پیسے لے لیں اور بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں پیسے رکھو، اس کو بلاتے ہیں،
اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے، میں پیسے نہیں لوں گا، پیسے نہیں لوں گا۔ اب زید بن حارثہ کو بلایا جاتا ہے، پیسوں کی گٹھڑی ہے۔ زید بن حارثہ سامنے آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کو پہچانتے ہو؟ زید کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا باپ، یہ میرا چچا ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میرے سارے رشتہ دار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کیوں آئے؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، مجھے تو 10 سال ہو گئے، میں نے تجھ کو دیکھا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، یہ پیسے بھی لائے ہیں۔ اتنے میں حضرت زید بن حارثہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رونے والی کون سی بات ہے، توجہ کرنا، میرے آقا کا اخلاق دیکھیں۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے واسطے مجھے اپنے سے جدا نہ کرو، یہ باپ ہے، اتنی محبت یہ نہیں دے سکتا جتنی محبت آپ نے دی، یہ میری ماں ہے، اتنا پیار میری ماں مجھے نہیں دے سکتی، یا رسول اللہ جتنا پیار آپ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے چچے ہیں، اتنا پیار وہ نہیں دے سکتے جتنا پیار آپ نے دیا ہے، یہ میری خالہ ہے، اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتی جتنا پیار آپ نے دیا ہے، یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب حضور کے دل میں مزید محبت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے جی اگر یہ نہیں جانا چاہتے، پیسے اٹھائے اور چلے گئے۔ اب بات آ گئی شادی کی، قریش خاندان، ہاشمی خاندان، سردار خاندان، کون رشتہ دے؟ میرے آقا علیہ السلام نے رشتے کے لیے بھیجا حضرت زینب کا رشتہ، 22واں سپاہی، کہ میرے بیٹے کو رشتہ دو۔ ان کے بھائی عبداللہ بنت جہش وہ سرخ ہو گئے، کہتے ہیں ہم ہاشمی، ہم قریشی ہیں، ہم سردار ہیں، ایک غلام کو بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ ماں بھی راضی ہو گئی، باپ بھی راضی ہو گیا، بھائی کا خون کھولنے لگا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو ہم بیٹی کا رشتہ دے دیں، بہن کا رشتہ دے دیں، کبھی نہیں دوں گا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ قرآن نازل کرتا، رشتہ کس نے مانگا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ کس کے لیے مانگا؟ زید کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ نے فیصلہ کیا، جو رسول نے فیصلہ کیا، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ معلوم ہوا رشتہ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب تو نے رشتہ نہیں مانگا، میں نے خود رشتہ مانگا۔ یہ ہے جال تو ذکرہ کا ذکری۔ آخری بات سنا دوں، میرے خیال میں 3 منٹ اوپر ہو گئے۔ قرآن کی ایک اور بڑی خوبصورت ہے، بہتر اسمان جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ بیعت کرنے والا کون؟ محمد مصطفیٰ۔ جو بیعت کر رہے ہیں وہ کون؟ صحابہ۔ یہ سارا کام ہو رہا ہے زمین پر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب جو تو نے بیعت کی ہے وہ تو نے نہیں کی، میں نے کی۔ کیسی عجیب بات، قرآن پڑھے تو صحیح۔ یہ شان تولنے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ شدہ مدہ زیرہ زبرہ بھی تعریف نہیں آیا، آما لوگا خبر نہ پائی، خاصا رمضہ پایا۔ ہر آیت سے اللہ کی قسم عظمت مصطفیٰ ٹپکتی ہے۔ خدا کی قسم یہ ہمارا ذکر، ہمارے نشان، ہماری یادیں مٹ جائیں گی۔ میرے آقا کا ذکر پہلے بھی بلند تھا، اب بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری خاطر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ فرمائیں اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام۔ بس میں ہدایت پھیلا آسیوں
آسیہ مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لا سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا آمدے مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کملی والے کی پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا مچھائین دے دن کو کسے تنوی کرائی ہے اسے آکھیا میری زندگی وچ اور گئی جئی رات آئی ہے اس ملک عرب دی دھرتی تے اور ایک سونے انگل بھرائی اس انگل دراز اشارے تے او میں ٹوٹ گئی منئی ہے مصطفیٰ جانے